السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا غلام اکبر صاحب دام اللہ فیوزہم کا اور برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی دامت فیوزہم کا، جنہوں نے ابتدائی تعارف میں اس ناکارہ سے متعلق بہت ہی زیادہ اونچے الفاظ استعمال کیے، جس کا میں اپنے آپ کو حقیقتاً قطعاً مصداق نہیں سمجھتا۔ آپ نے دامن میں جگہ دے کر عزت بڑھا دی میری، وگرنہ انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں۔ یہ ساری عزتیں اس ختم نبوت کے کام کی نسبت سے۔ ساری عزتیں اس قرآن کریم سے جڑ جانے کی نسبت سے۔ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے وہ بھائی جنہیں حق جل وعلا مجدہ نے اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا، جنہوں نے قادیانیت کو ترک کر کے حقیقی اسلام، اللہ کا آخری دین، اللہ کے نبی پر بھیجی ہوئی آخری شریعت، آخری وحی کو قبول کیا۔ یہ انتہائی خوش قسمت ترین لوگ ہیں، انتہائی خوش قسمت ترین لوگ ہیں، انہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔
الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میدان محشر، میزان عدل، حساب کتاب، پاس ہونے والے پاس، فیل ہونے والے فیل، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ کچھ تھوڑے سے فیل ہوں گے، پورے فیل نہیں ہوں گے تو ایمان والے مسلمان مکمل پاس نہیں ہوں گے، تھوڑے سے فیل ہوں گے۔ انہیں تھوڑی سی صفائی ستھرائی دھلائی کے لیے ذرا بھیجا جائے گا، تو جب صفائی ستھرائی دھلائی ہو جائے گی، اچھی طرح پریس ہو جائیں گے، جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے، اب اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے انہیں بھی لے آؤ۔ تو جہنم سے ان سب کو نکال کر جب جنت میں لے جایا جائے گا، اس وقت کافر حسرت کریں گے، اوئے ہوئے کاش ہم خالی کلمہ ہی پڑھ لیتے، کاش ہم لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیتے۔ یہ کلمہ اتنی بڑی قیمتی دولت، اتنی بڑی قیمتی دولت۔ کبھی سوچا یہ کلمہ کیا ہے؟ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ کلمہ پرچی ہے، پرچی جنت میں جانے کی، یہ ٹوکن ہے جنت میں جانے کا۔ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں دعوت ہوتی ہے، تو جب وہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں تو چھوٹا سا کارڈ بھی ساتھ بھیجتے ہیں کہ یہ کارڈ ساتھ لے کر آئیں گے تو آپ ہوٹل کے اندر جا سکیں گے، اگر یہ کارڈ نہیں لے کر آئیں گے تو ہوٹل میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ کارڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں جانے کا، جو اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر کے کارڈ دے دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اس کارڈ کی حفاظت کرنا، اس کارڈ کو چھیننے کے لیے تم سے دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی، مر جانا کٹ جانا، اس کارڈ کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے ہمیں بن مانگے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر کے پیش کر دیا۔ یہ دیکھو کیسے بیٹھے ہیں اللہ کے ولی، چلتے پھرتے فرشتے ہیں یہ زمین پر، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ عام میں سے مجھ میں سے کسی ایک کی ذاتی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان بن جائے۔ پوچھو مفتی صاحب سے، مجھ سے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے میرے متعلق بہت سارے الفاظ کہہ دیے، میں بالکل اس کا مستحق نہیں ہوں، بالکل مصداق نہیں ہوں، یہ کروڑ درجے مجھ سے اچھے ہیں۔ پوچھیں یہ ہم میں سے کوئی ایک بھی خود سے ذات سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ بازار جاتے ہو سودا خریدنے؟ بولو تو صحیح، تو اردو سمجھ آندی ہے؟ میں ادھا گھنٹہ بیان کرنا تو میرے نال نال بول دے رہنا تاکہ میرا تھوڑا وقت بچے، نہیں تو میں 2 گھنٹے سے پہلے نہیں چڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں میرے نال نال تری جائیو۔ بازار سودا خریدنے جاتے ہیں، ریڑھی پہ آم لگے ہوتے ہیں، آم آ رہے ہیں تو ہم یوں دیکھتے ہیں آموں کو، ایسے ایک ادھر سے اٹھایا، ایک یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے اٹھایا، ایک یہاں سے اٹھایا، یوں ایسے ہم اپنی پسند کے آم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کی ڈھیری پہ نظر ڈال کے اپنی پسند کے بندے اٹھا لیے، اپنی پسند کے اٹھا لیے۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو کلمے کا ٹوکن دے دو، یہ اچھا لگتا ہے اس کو ٹوکن دے دو، یہ دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ پوری انسانیت کی ڈھیری پہ نظر ڈال کے اللہ پاک نے انہیں چن لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے ایسے بھی چنے کہ یہ تو ہیں سارے کے سارے مسلمان، اب ان مسلمانوں میں سے کوئی مفتی ہوگا، مفتی کے لیے چن لیا، کوئی قاری صاحب ہوگا، قاری صاحب کے لیے چن لیا، کوئی مناظر اسلام ہوگا اس کے لیے چن لیا، کوئی صرف کھانے پینے کے لیے ہوگا اس کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کا حال تو یہ ہے، ایک غلام اور آقا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جیسے آپ کی مسجد بالکل برلب سڑک ہے، ایسے ہی وہ مسجد کے سامنے سے گزرے تو غلام اپنے آقا سے کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں 2 منٹ مسجد سے ہوں۔
تو آقا مالک کہنے لگا یار میں بھی بہت تھکیا ہوئے ہیں، سڑکاں پاکستان یہ ساریاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں، لک میرا دکھن لگ گیا، تو اندروں ہویا میں ذرا 10 منٹ لک سیدھا کر لوں. پنجابی سمجھ؟ میں ذرا تھوڑا سا لیٹ جاؤں، سیدھے کمر سیدھی کر لیتا ہوں، تم اپنا کام کر لو، میں اپنا کام کر لیتا ہوں. وہ جو اندر گیا اندر ہی رہ گیا. نہیں سمجھے؟ وہ اندر گیا اندر ہی رہ گیا، باہر ہی نہیں آ رہا. کچھ دیر کے بعد آقا نے آواز دی آؤ بھائی چلیں. ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، کوئی جواب ہی نہیں. اس نے پھر ڈائل کیا نمبر، آواز دی چلو بھائی جلدی کرو دور جانا ہے یار، تمہیں پتہ بھی اپنی گاڑی کی لائٹیں بھی کمزور ہیں، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سفر بھی لمبا ہے، تو اندر ہی جا کے بیٹھ گئے ہیں، جلدی کرو. اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر تیسری دفعہ ذرا لہجہ بدل کے آواز دی آندہ یا پھر میں آواں، آ رہے ہیں یا پھر میں آواں تم لین واسطے. اس نے تھوڑا سا سٹائل اور لہجہ بدل کے آواز دی، قاری صاحب ہونے نے دور کرنا پہ گیا. تو اس نے اندر سے جواب دیا آنے نہیں دیتا. نہیں سمجھے؟ اسے اندر سے جواب دیا آنے نہیں دیتا. یہ آقا بڑا پریشان ہوا. جب یہ اندر گیا ہے تو مسجد میں تھا کوئی نہیں، پچھوں میں گیا کوئی نہیں، تینوں کون نہیں آن دے رہا، اس کو کون نہیں آنے دے رہا. اس نے بڑے تعجب کے انداز میں پوچھا او بھائی تینوں کی نے پھاڑ لیا، کون نہیں آنے دے رہا تجھے. آئے ہائے ہائے ہائے، کمال کر دیا اس غلام نے، اس نوکر نے. کہنے لگا جس ذات نے تجھے مسجد کے دروازے پر روک رکھا ہے اس نے مجھے مسجد کے اندر روک رکھا ہے. آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بھائی جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں، خدا کی قسم نہ ان کے مال کا کوئی کمال، نہ ان کی جان کا کوئی کمال، نہ ان کے حسب نسب کا کوئی کمال، نہ ان کے علم کا کوئی کمال، نہ انہوں نے مرزا قادیانی کی 4 کتابیں پڑھی ان کو دیکھ کے ان کو پتہ چلا یہ تو کافر ہے پرلے درجے کا. نہیں، ان کا کوئی کمال نہیں. اللہ نے ان کے مقدر کو آسمان پہ چمکا کے ان کے لیے کلمے کا فیصلہ کر دیا اور مرزا غلام قادیانی سے اس کا دامن کاٹ کے محمد الرسول اللہ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، تم اس کے نہیں ہو، تم میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. اس دروازے پر آؤ، تم محمد کے دروازے پر آ جاؤ گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی صاحب ہیں، برمنگھم میں ہماری ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے تو ایک رخ پہ ان کی ڈیوٹی تھی، دوسرے رخ پہ کسی اور کی ڈیوٹی تھی، تیسرے رخ پہ کسی اور کی ڈیوٹی تھی. تو وہ ایک رخ پہ جا رہے تھے. وہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگے میں ایک بڑی خوبصورت دکان کے باہر سے گزرا، اس کا شیشہ بڑا خوبصورت تھا، میرا دل کیا اس شیشے کے اوپر ختم نبوت کانفرنس کا اشتہار لگاؤں. اندر گیا تھے، اندر سردار جی بیٹھے دکان سے. سردار جی پتہ کیوں نہیں کہنا؟ سکھ، بڑی ساری انہیں پگ بنی ہوئی 40-50 میٹر دی. ہاں جی، سکھ بیٹھا سی سردار جی اگے. سردار جی سکھ پنجابی جی کہہ رہے ہیں ملا کدھر پھر رہے ہیں؟ ٹھیٹھ پنجابی بول رہا ہے وہ لندن میں. کہتے ہیں وہ ملا کی چکی پھر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ تو طوفانی صاحب کہنے لگے میں نے سردار جی کا سردار جی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے برمنگھم سے، وہ دے اشتہار لگاندہ پھر رہے ہیں میں. اب وہ سکھ کہنے لگا مولانا اکرم طوفانی سے او ملا او ختم نبوت کی ہوندی ہے؟ تو طوفانی صاحب کہنے لگے میں نے اس کو کہا سردار جی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے ہیں. سب سے پہلے زمین پہ آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ساڈا مسلمانہ دا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہاں تو بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. اب وہ سردار سکھ جو تھا وہ انڈیا قادیان کا رہنے والا تھا، گرداسپور کا. بڑے مزے سے اس نے یوں تالی بجائی اور کہنا ملا بیٹھ تینوں گل سناواں، بیٹھ تھے تجھے بات سناؤں. طوفانی صاحب کہنے لگے میں تو فارغ تھا، میں تو ختم نبوت کا اشتہار لگا رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا. کہنا ملا میں گیا چھٹی انڈیا گرداسپور، اوتھے دے قادیانیاں نو مرزائیاں نو پتہ لگیا سردار جی لندنوں آئے ہوئے نے.
تو وہ مینوں قادیانیت دی دعوت دین واسطے میرے گھر آ گئے. میں بھی ویلا سی, مینوں گلاں نوں بندہ کوئی نہیں سی, میں کہا چلو یہی صحیح. وہ ہن سمجھدے رہے کہ شاید ساڈیاں گلاں سن سن کے خوش ہو رہے ہیں, میں تو اپنا ٹائم لگا رہا سی. وہ یہی سنتے رہے, سمجھتے رہے کہ ساڈیاں گلاں تو بڑا متاثر ہو رہا ہے. 2 وہ چھڑ دیں سی, 4 میں چھڑ دینا سی, گھنٹے 2 گھنٹے سی ادے ہی نگاہتے. سردار جی کہنے لگے, میں انہوں نے کہا ہن تسی یہ دسو تسی مینوں کہنا کی چاہتے ہیں؟ ہن تک تو آپ جہاں گلاں کرنیاں سی کر لیا, ہن تسی دسو تسی چاہتے کی ہو میرے کولوں؟ تے وہ قادیانی جڑے سی نا مرزائی گرداسپور دے, وہ سردار جی نوں کہنے لگے, سردار جی گرداسپور ضلع ہے, ایدا ایک قصبہ ہے قادیان, اتھے ایک بہت وڈی شخصیت پیدا ہوئی جنہ دا نام ہے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. انہوں نے اپنے حساب نال نام لیا, میں انہوں دی گل نقل کر رہا کہ تسی مینوں نہ کہہ دیو پچھوں مولوی ایڈے تمیز نال نام لے رہا سی. سانوں کہندے مرزائیاں نہ اٹھنا بیٹھنا نہیں, آپ ایڈی گردان پڑی مرزے قادیانی دی. انہوں نے ان قادیانیوں مرزائیوں نے سردار جی کو گھیرنے کا پورا میدان بنایا کہ سکھ کو قادیانی بنائیں. قادیانیت کے نام پر اسلام کی دعوت دی, اسلام کو قادیانیت کے روپ میں پیش کیا, قادیانیت کو اسلام بنا کر پیش کیا. سردار جی کہنے لگے تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی جو ذلی نبی ہے, یہ بھی قادیانیوں کا دھوکہ ہے, ذلی نبی, بروزی نبی, امتی نبی, غیر تشریعی نبی, تشریعی نبی, یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا دھوکہ ہے. یہ مرزا غلام قادیانی نے خود سے نبوت کی اقسام گھڑی ہیں, نبوت میں کوئی ذلی نبی نہیں ہے. 1450 سال کی اسلام کی تاریخ محمد الرسول اللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک, اس تاریخ انبیاء کے دوران میں کوئی ذلی نبی نہیں, کوئی بروزی نبی نہیں, کوئی امتی نبی نہیں. نبوت اور رسالت 2 ہی چیزیں ہیں. مرزا غلام قادیانی نے عامت المسلمین, سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نبوت کی قسمیں گھڑی تاکہ کوئی اس میں پھنس جائے, کوئی اس میں پھنس جائے. تو حضرت مرزا قادیانی صاحب ذلی نبی ہیں, آپ ان کو مان لیں, ان پر ایمان لیں اور مسلمان ہو جائیں. اس سردار جی نے پھر تاڑی ماری, سردار جی نے پھر ہاتھ دے ہاتھ مارے. سردار جی کہنے لگے مولا تینوں پتا میں انہوں نے کی جواب دیتا؟ تو مولانا طوفانی صاحب کہنے لگے جی سردار جی تسی کی جواب دیتا؟ توجہ ہے, جے تمہیں جواب سمجھ میں آوے تو تھوڑے جو چپ کوئی نہ رہے. سردار جی کہنے لگے مولا تینوں پتا میں جواب کی دیتا؟ مولانا طوفانی صاحب کہنے لگے سردار جی تسی کی کیا؟ سردار جی کہنے لگے میں انہوں نے قادیانی نے کہا بے وقوفو, ہائے 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 بے وقوفو, اسی سچے محمد نو نہیں منیا, جھوٹے قادیانی نو کتوں من لئیے؟ اسی سچے محمد نو نہیں منیا ہے, تو سانو کہنا جھوٹے قادیانی نو مان لئیے. ساڈے کو نہیں یہ ہوندا. ہن دس تو کوئی چاہ پینی کہ نہیں؟ انہیں کی چاہ پینی ہے, ہن دروازہ لبدا کہ جاواں کدھر؟ خدا کی قسم. اور میں نے شغل میلے میں ذرا آدھا گھنٹہ پورا کر دیا ہے, بیان تو میں نے شروع ہی نہیں کیا ابھی. تو خوش قسمت ہیں ہم لوگ, اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. میں عموماً سفر میں رہتا ہوں, میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بس میں بیٹھا تو میری اگلی والی سیٹ پر 2 نوجوان کڑیئر گورے چٹے سونے منڈے بیٹھے, کوئی 25 سے 30 سال کی عمر, استاد جی سے لمبا قد ہوگا ان کا, اور ماشاءاللہ حضرت سے زیادہ کمزور ہوں گے. اے ماشاءاللہ لہیم شہیم گورے چٹے سنڈے مسٹنڈے ایسے ٹینشن. میں کہ واہ کیا بات ہے یار, دنیاوی اعتبار سے سب کچھ تھا, دنیا کی ظاہراً کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی, لیکن اتنی بڑی کمی تھی کہ خسرت دنیا والآخرہ. دونوں سکھ تھے, مسلمان نہیں تھے, دونوں سکھ تھے, مسلمان نہیں تھے. دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی ان کے اندر. لولا لنگڑا اندھا اپاہج اگر کلمے کی نعمت سے مالا مال ہے تو خدا کی قسم جنت میں جائے گا. خوبصورت جسیم
لہیم شہیم بڑا سب کچھ ہے دنیا کے مال و دولت سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کے بعد کلمہ نہیں ہے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی ناکام نہیں ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے کام کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جانیں دی ہیں، بڑے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج الحمدللہ جو ہم مسلمان بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، قادیانیت کے سامنے مسلمانوں نے یوں اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج کوئی قادیانی کھل کے اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا، پوچھ لو ان بھائیوں سے، یہ بیٹھے ہیں۔ کوئی قادیانی براہ راست پہلی ملاقات میں کسی مسلمان کو یہ نہیں کہتا کہ میں قادیانی ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ آخر وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مسلمان کے سامنے اپنے آپ کو چھپاؤں، جب میرا مقصد پورا ہو جائے تو پھر میں اس مسلمان کو بتاؤں کہ میں تو قادیانی ہوں۔ جیسے قادیانی لڑکا، قادیانی لڑکی، مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکی کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، شادی کے چکر تک پہنچنے کے لیے یہ پتہ نہیں لگنے دیتے، شادی ہو جاتی ہے تب بھی پتہ نہیں لگنے دیتے۔ کیوں پتہ نہیں لگنے دیتے؟ تم جھوٹے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے تو تم اپنے آپ کو چھپاتے ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، مسلمان سمجھتے ہو، تو پھر کیوں چھپاتے ہو؟ پہلی ملاقات میں آگے کہو کہ تم کافر ہو مسلمان ہونے کی وجہ سے، میں مسلمان ہوں قادیانی ہونے کی وجہ سے، یہ اعلان کرو۔ کوئی دنیا کا قادیانی یہ اعلان نہیں کرتا، اس لیے کہ ساری دال ہی کالی ہے، اس لیے کہ ہیں ہی بے ایمان جھوٹے۔ تو جھوٹا آدمی کبھی کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں؟ کبھی چور نے بھی کیا میں چوری کی تھی، میں تازی چوری کر کے آیا، میں پڑوسیاں دا مرغا چوری کر کے روسٹ کر کے کھا کے آ رہے ہیں۔ کدی انہیں کیا؟ وہ آپ بھی سارے محلے والے نال مرغا لبدا ہوں، سارے محلے والے مرغا لب رہے ہیں، وہ بھی نال ہی لب رہے کہ لب تسی کی رہے ہو؟ مرغا لب رہے کہ یار دیکھا تھا میں بھی سی پر ہون نظر نہیں آ رہا، انہوں نے سوا نظر آنا، کھا گیا سلا۔ یہ جھوٹے بے ایمان دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگلا جملہ سنو، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارا کیا جائے گا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو آب و تاب کے ساتھ آن بان شان کے ساتھ کل بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں۔ ہم تو ہر جگہ پہ مرزا قادیانی کو کہیں گے یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے جسٹس منیر نے عدالت کے اندر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہا تھا کہ سنا ہے آپ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کافر تھا، شاہ جی فرمانے لگے یہ کیا ہوتا؟ سنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کافر تھا، میں مرزا قادیانی کو پہلے بھی کافر کہتا تھا، آج بھی کافر کہتا ہوں، آئندہ بھی کافر کہوں گا۔ نہیں 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 نہیں، اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو سنو میری اگلی بات، میں مر جاؤں، مجھے من و من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، قبر کے اندر مجھے اتار کر پیوند خاک کر دیا جائے، قبر کے ذروں کو، مٹی کے ذروں کو اللہ بولنے کی طاقت دے، تمہیں اللہ ان کی بات سننے کی طاقت دے، تو عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر کا ذرہ ذرہ کہے گا مرزا قادیانی کافر تھا۔ تم یہ کیا کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کو عطا اللہ شاہ بخاری کافر کہتا تھا، دائرہ اسلام سے خارج کہتا تھا؟ یہ میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں۔ بوم بسے یا ہما رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، ہم کسی کی خوشی کی خاطر اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت، سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان لوگوں سے محبت کرو گے، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے مفتی صاحب، وہ آج سے 50-60 سال پہلے حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ عرب کی زمین نے سونا نہیں اگلا تھا، ابھی یہ تیل کی فراوانیاں، یہ کمکمیں، یہ بہاریں، یہ رانائیاں نہیں تھی، یہ دولت کے انبار نہیں تھے، دور دور زندگی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس وقت حج کے لیے گئے، فرمانے لگے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، نماز ادا کی، روضہ اطہر پر پیش ہوا، درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، وہاں سے فارغ ہو گئے، میں کریم میں جا کے بیٹھا اور میں نے اپنا لنچ باکس کھولا، ٹفن کھولا، روٹی والا ڈبہ کھولیا، کون سمجھ آیا؟ روٹی کا ڈبہ کھولا، کپڑا بچھایا، ڈبہ کھولا، کھانا کھانے لگا، کھانا کھاتے کھاتے میں نے بے دہانی سے بوٹی کھائی، ہڈی سڑ دی تھی، ایسے پھینک دی جیسے ہم گاؤں دیہاتوں میں منجے دیتے بیٹھے ہوتے ہیں، چنگیر سے روٹیاں رکھی ہوتے ہیں، پیالی سالیں پائے انہیں بوٹی کھا دی، ہڈی ادھر، بلی آئی، کوا آیا، لے آگے بیڑا بھی صاف تھے، پلیٹ دی بھی لوٹ دی۔
تو ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے بائی دا وے اچانک ہو گیا. میں نے یوں جو ہڈی پھینکی، قریب میں ایک چھوٹا معصوم بچہ کھیل رہا تھا، اس نے ہڈی اٹھائی چوسنی شروع کر دی. مفتی صاحب فرمانے لگے مجھے بڑا دکھ ہوا، یار ہے تو کی کیتا، تو بڑا ظلم کیا تو نے. میں نے اس بچے کو بڑے پیار سے بلایا، میں نے اس کو کہا بیٹھو کھانا کھاؤ. بچے کو تو بھوک لگی ہوئی تھی. اس معصوم بچے نے کھانا کھانا شروع کیا. وہ کھانا کھاتا گیا، مفتی صاحب باتیں کرتے گئے. جیسے باپ کھانا کھا رہا ہو، چھوٹا بچہ باہر سے کھیلتا کھیلتا آ جائے، بچہ کھانے میں شریک ہو جائے، باپ اپنا کھانا بھول جاتا. بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، روٹی بچہ کھا گیا ساری، تو ابا کہتا الحمدللہ ٹھڈ بھر گیا، روٹی ابے نے کھائی ہے. یہ باپ آنکھوں میں سیر ہو گیا، ٹڈوں رج گیا، نیتوں رج گیا، روٹی نہیں کھاتی انہیں. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اپنے بیٹے کو کھانا کھا کے دیکھ کے. موسیٰ فرماتے ہیں بچہ کھانا کھاتا رہا، جی میرا ٹھنڈا ہوتا رہا. میں نے کھانے کے دوران بچے سے گپ شپ لگائی، حال احوال کیے. بچے سے میں نے پوچھا، بچہ کہتا ہے میں تو یتیم ہوں، میرا تو باپ ہی نہیں ہے. موسیٰ فرمانے لگے مجھے اور رنج ہوا، یار تو ہے کی کیتا، اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا تو نے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. میں نے اس کو کہا بچے تو میرے ساتھ پاکستان چل، پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، میں تجھے لے جاؤں گا، لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، تو بڑا ہو جائے گا، میں تیری شادی کروں گا، تو میرا پتر بن جا، تو میرا بیٹا بن جا. وہ بچہ کہنے لگا چاچا جی کل کو بتاؤں گا. چاچا جی ہاں بھائی جی بول، روٹی کھا دی کہ نہیں؟ کھا لی روٹی؟ تاہی تیری آواز نہیں نکل دی، آواز دب گئی روٹی تھلے. بچے نے کیا کہا؟ چاچا جی کل کو بتاؤں گا. مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے اس سے کہا کل فجر کے بعد یہی ملیں گے، کل فجر کی نماز کے بعد یہی ملیں گے. مفتی صاحب فرمانے لگے میں اپنی منزل کی طرف، بچہ اپنی منزل کی طرف. اب میں سوچتا رہا بچے سے سوال کروں گا وہ کیا جواب دے گا، میرے جواب پر میں اس کو کیا کہوں گا. یوں میں اپنے ذہن میں پلاننگ کرتا رہا کہ میں نے بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے. دن گزر گیا، شام ڈھلی، رات بیت گئی، فجر کی نماز میں حاضر ہوا، نماز پڑھی، روزہ اطہر پر حاضر ہوا، درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، بچے کے انتظار میں جا کے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو آتے ہوئے دیکھا، بچہ گھومتا گھامتا آ رہا ہے، تو میں جی میں خوش ہوا، لے ابھی آ گیا. اب وہ جو بچہ میرے قریب ہوا اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اب میں نے اس سے سوال کرنا چاہا کہ پتر کی پروگرام ہے تیرا، بیٹا کیا پروگرام ہے تیرا. تو میرے سوال کرنے سے پہلے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس بچے نے سوال کیا کیا، میری چیخیں نکال دی. وہ بچہ مجھے سوال کرتا ہے روزہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے، چاچا جی پاکستان میں یہ بھی ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے کہا بچے اگر پاکستان میں یہ ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے؟ تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے چاچا جی پھر میں آپ حاجیوں کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا لوں گا، اپنے نانا کا روزہ چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ ہے عشق و محبت. اسی عشق و محبت پر اس دنیا کا جمال اور وقار برقرار ہے. اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے غلاموں سے محبت، ان کے غلاموں سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم ان سے محبت کریں گے ایمان باقی رہے گا، ایمان بچا رہے گا. اللہ تعالیٰ میری غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ نے میری ادھر ادھر کی باتیں بڑے اطمینان اور تحمل سے سن لی. جزائے خیر عطا فرمائے حضرت کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی، میری حاضری لگوا دی انہوں نے. اللہ کرے کوئی جملہ آپ کے دل میں اتر جائے جو میری بخشش اور میرے والدین اور میرے اساتذہ اور میرے مشائخ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ کریم بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ کریم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جتنے میرے نو مسلم بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے ایمان کو استقامت نصیب فرما، تمام شرور و فتن سے انہیں محفوظ فرما، قادیانی مرزائی شرارتوں سے یا اللہ انہیں محفوظ فرما، شیطان کے حملوں سے یا اللہ انہیں محفوظ فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما، انہیں تحفظ ختم نبوت کے مشن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے یہ اس گندگی سے دلدل سے نکل کر آئے، اسلام کی رونقوں میں اسلام کی بہاروں میں آئے، یا اللہ انہیں اور قادیانیوں کو بھی اسلام کی بہاروں میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ختم نبوت کے کام سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اس شہر میں ختم نبوت کا دفتر ہے یا اللہ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، لٹریچر کتابیں رسائل حاصل کر کے خود پڑھنے اوروں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنی رضا کے لیے زندگی کی آخری سانس تک اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کے یا اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری آل اولاد کو قبول فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال وسیع طیب طاہر رزق نصیب فرما، جو روزگار پر ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی کفایت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، اسلام کے دشمنوں کو یا اللہ خائب و خاسر فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ دین اسلام کی ترویج اشاعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے یا اللہ ہماری بازو میں قوت اور طاقت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل میں ایمان کی قوت اور طاقت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ یا اللہ دین اسلام کے غلبے کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما، یا اللہ ہمیں قبول فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحرمت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔